طاعة الله. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فوتدا بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته وكمال معرفته الإخلاص به. أما بعد بعثه بنور مضية والبرهان والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير أسرة شجرته خير شجرة أغصانها متعدلة وثمارها معتدلة. مولده بمكة هجرته بطيبة علا بها ذكره وامتد بها صوته. اسمه بشير المسدد ونذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صلوات پر محمد اور آل محمد. شہزادی کونین آپ کے اور ہمارے تمام عزاداروں کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. بہت بڑی رات ہے. آج کی رات میں حور بنائے جاتے ہیں. کوشش یہی ہونی چاہیے اس رات سے پہلے میں کیا تھا اس سے حسین کو کوئی سروکار نہیں، لیکن اس کے بعد میں کیا بننے جا رہا ہوں اس سے حسین کو سروکار ہے. ہمیں جو سب سے خاص بات یہ ہے، میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف، لیکن چونکہ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں. کربلا کرداروں کی جنگ ہے اور آل محمد نے دین تلواروں سے نہیں کرداروں سے منایا ہے. اب مباہلہ سے کربلا تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ وہ جنگیں ہیں جو کرداروں کی جنگیں ہیں. مباہلہ
کردار کی جنگ ہے، مباہلہ شخصیتوں کی جنگ ہے کہ آپ اپنی شخصیات پیش کریں، ہم اپنی شخصیات پیش کریں، یہی کہا تھا نا قرآن نے۔ تو یہ مباہلہ اصل میں کردار کی، کربلا کردار کی جنگ ہے، تلوار کی نہیں، ورنہ اگر تلوار کی جنگ ہوتی تو دنیا میں کوئی غیر باقی رہتا، ان کی تلوار کے سامنے تو کوئی ٹک ہی نہیں سکتا۔ تو مباہلہ بات آ گئی ہے، 2 منٹ کے لیے، 2 لحظے کے لیے آپ کو روکوں گا کہ یہ مباہلہ کردار کی جنگ کیسے ہے۔ عجیب آیت ہے، تھوڑا غور کیجئے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ٹھیک ہے، غور کیجئے گا، بہت خاص بات آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ مباہلہ آپ نے ہزارہا علماء سے سنا ہے، آج میں ایک جھلک اس کے ان عوارض اور سائٹس کی بیان کرنے جاؤں گا جو مجھے یقین ہے کہ مجھ جیسے طالب علم نے کبھی بیان کی نہیں ہوگی۔ غور کیجئے گا جو بات کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم ان کے پاس آ گیا، پھر بھی اگر محاجہ ہے، انکار ہے، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ پتہ چلا جہاں علم کام نہیں دیتا وہاں کردار کام آتا ہے۔ توجہ ہے میرے دوستو، یعنی جہاں علم جواب دے جائے وہاں سے کردار کام کرنا شروع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ تم ان سے کہہ دو وہ اپنے بیٹے لے آئیں، آپ اپنے بیٹے لے آؤ، وہ اپنی خواتین لے آئیں، آپ اپنی خواتین لے آؤ۔ خواتین، خواتین، خوا تو کم سے کم 3 ہونی چاہیے نا یار، تھوڑا سا جاگ کر سنیے گا۔ ہاں، میں آپ کی جو نظر کرنے جا رہا ہوں بات وہ بہت خاص ہے۔ میں ہمیشہ خون جگر سے اپنے الفاظ کو سینچ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غور کیجئے گا، اللہ نے کہا وہ اپنے بیٹے لے آئے، آپ اپنے بیٹے لے جائیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا اپنے بیٹے لے جائیے گا۔ نبی کے گھر میں اپنا بیٹا تھا، تو لے جاتا، جناب ابراہیم زندہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا لے کے جاؤ۔ غور کیجئے گا، یہ کمال مزاج توحیدی ہے کہ اللہ نے نبی سے جتنے رشتے مانگے، بھائی جو آخر تک بیٹھے ہیں تھوڑا جاگ کر سنیے گا، اللہ مانگ نبی سے رہا ہے، نبی لا علی کے گھر سے رہا ہے۔ یار جاگ کر سنیے گا، جاگ کر سنیے گا، یعنی جتنے رشتے اللہ نے نبی سے مانگے، بیٹے لیا وہ بھی علی کے لایا۔ یعنی جو رشتے اللہ نے مانگے سارے علی کے گھر سے۔ یعنی نبی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مانگو گے اس سے، ملے گا اس سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ ابنانا و ابناکم، بیٹے اپنے بھی تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، اپنے بیٹے، یہ اپنے کو چھوڑ کر علی والے لے جا کر اللہ کے نبی نے بتا دیا اللہ نبی کے بیٹے نہیں مانگ رہا، نبوت کے بیٹے مانگ رہا ہے۔ توجہ ہے؟ نہیں، لیکن یہاں پر روکوں گا، سنیے گا، روکوں گا۔ کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اس کے بعد نساءنا ونساءکم۔ جاگ رہے ہیں؟ ہاں، میں قرآن سے باہر نہ گیا ہوں نہ جاؤں گا، سنیے گا، میں اب ثابت کروں گا کہ اللہ نے اس رشتے میں مانگا کیا ہے۔ میرے ساتھ ہے نساءنا ونساءکم، وہ اپنی خوا، آپ اپنی خوا لے کے جائیں۔ دیکھیں، نساء جمع کا صیغہ ہے، ہاں،
سنگولر نہیں ہے، پلیولر ہے. امرأتن کہتے ہیں ایک خاتون کو، ٹھیک ہے؟ خاتون میں اور خواتین میں فرق ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے امرأتن نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ نساء کہا ہے. نساء کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم کتنے رشتے ہونے چاہیے؟ 3. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ چلیے اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ نساءنا و نساءکم. وہ اپنی خواتین لے آئے، آپ اپنی نساء لے آئے، خواتین لے آئے. یہ نساء قرآن میں کس معنی میں آیا ہے؟ اب اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں قرآن کی مسلسل 3 آیتیں فقط اس لفظ پہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر تیار ہے تو گھبرا کر نہ سنیے گا مجھے. کیا کہا قرآن نے؟ نساءنا و نساءکم. نساء کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد ہوا سورۃ بقرہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلقکم من رجل و نساء. اللہ نے تمہیں 2 شخصیتوں سے پیدا کیا، رجل باپ، نساء ماں. یار گھبرا گئے آپ، گھبرا گئے، ٹھیک ہے؟ رجل، واللہ خلقکم من رجل و نساء. اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے کس سے؟ 2 شخصیتوں سے. رجل یعنی باپ، ٹھیک ہے؟ نساء مائیں، ٹھیک ہے؟ تو نساء کا مطلب سورہ بقرہ میں کیا ہوا؟ ماں. پھر چلیے یہ الفاظ ہے سورۃ نساء کے، ٹھیک ہے؟ تیسرا سورۃ نساء میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے تمہارے درمیان جوڑے بنائے ہیں، محبتیں قرار دی ہیں، ٹھیک ہے؟ فَجَعَلَكُمْ رَجُلًا وَنِسَاءً. اللہ نے تمہیں شوہر بنایا اور بیوی بنایا. یار نساء کی دوسری معنی کیا ہے؟ بیویاں. بقرہ میں نساء کا مطلب کیا تھا؟ مائیں. نساء میں مطلب کیا ہے؟ سورہ نساء میں لفظ نساء کا مطلب ہے بیویاں. اب یہ الفاظ ہے سورۃ قصص کے، ارشاد ہوا فرعون کی باتیں کرتے کرتے اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یہ فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کرے گا، نساء تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دے گا. پتا چلا کہ لفظ نساء کی ایک معنی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنی نساء لے کے آؤ. نساء میں ہے 3 رشتے، ماں، بیوی، بیٹی. ماں، بیوی، بیٹی. اللہ نے نبی سے 3 رشتے مانگے، ماں، بیوی، بیٹی. پورا گھر بھرا پڑا تھا لیکن لایا کسے؟ اکیلی زہرا. ارے چلو چل کے نبی سے پوچھے یا رسول اللہ، اللہ نے تو 3 رشتے مانگے، تو ایک لایا. تو نبی کہے گا خاموش، تجھے پتا نہیں ہے. ایک فاطمہ لا کر دنیا کو بتا دیا ایسی ماں کوئی نہیں، ایسی بیوی کوئی نہیں، ایسی بیٹی کوئی نہیں. رسول اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. اللہ کیا مانگ رہا ہے؟ ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا. یہ انفس کا مطلب کیا ہے؟ روکوں گا یہاں پہ، پڑھوں گا قرآن لیکن روکوں گا. انفسنا، انفس یعنی نفس. نفس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اگر نفس آج سمجھ میں آ گیا تو قرآن کے بہت سارے نفس سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ کیا نبی سے کہا گیا
کہ اپنا نفس لے کے آ. نفس کا سلیس اردو میں ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن تیار ہیں تو. لفظ نفس کا مطلب ہے ہو بہو. یار اس سے آسان ترجمہ نہیں ہو سکتا. نفس کا مطلب کیا ہے؟ بات کریں. ہو بہو. محمد میدان میں اپنے ساتھ وہ لانا جو ہو بہو ہو. یار پورا مدینہ بھرا پڑا تھا، نبی کو مکے میں مدینے میں اپنے جیسا کوئی نہیں ملا سوائے علی کے. تو جو ہے رکیے 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 رکیے، یہ نفس کیا ہے؟ یہ اسے عربی میں ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مثل. مثل صرف اللہ کا نہیں ہے، باقی سب کے ہیں. جاگ کر سنیے گا بھائی. ہاں، مثل صرف اللہ کا نہیں، اللہ کے مثل مل جائیں گے، مثل نہیں. اچھا یہ فرق میں بچوں کے لیے واضح کرتا چلوں. مثل میں اور وَلَهُ مَثَلُ الْأَعْلَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے مثل پائے جاتے ہیں، ان کو پکارا کرو. آیت ہے یار. فَلَهُ مثل الْأَعْلَى، اللہ کے مثل ہیں، مثل. لیکن لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں ہے. مثل میں اور مثل میں فرق کیا ہے؟ زندہ باد. فرق کیا ہے؟ مثل کہتے ہیں جو ذات میں برابر ہو، مثل کہتے ہیں جو صفات میں برابر ہو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ خدا سخی ہے، سخی تو آپ بھی ہیں، ہو گئی نا مماثلت. ٹھیک ہے، تو یہ مثل ہو سکتا ہے، مثل نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو جو نفس بتانا چاہتا ہوں، یہ کون ہے؟ مثل محمد. نفس محمد مثل محمد. نفس محمد مثل محمد نہیں. میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ تیار ہیں. عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم. میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تم بشروں کے مثل ہوں. بہت سخت جملہ ہے، بہت سو کو ہضم نہیں ہوا. دو لفظیں ملی ہیں، بشر اور مثل. نفس سے ہم آگے چل رہے ہیں. بشر اور مثل. یہ بشر ہے کیا اور کہاں سے شروع ہوا؟ رکیے گا، اب یہ الفاظ ہیں قرآن کے. سورت بقرہ میں اللہ نے سوال کیا. جاگ رہے ہیں نا آپ؟ سوئیے گا نہیں. اسپیشلی جو میرے رینج میں ہیں، جو میرے سگنل لے رہے ہیں، وہ کم سے کم نہ سوئیے گا. باقی سو جائے تو اب کیا کر سکتا ہوں. غور کریے، غور کریے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے بشر، لفظ بشر، اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما منعک اللہ تسجد لمن خلقت بیدی. شیطان تجھے ہو کیا گیا؟ جو میرا والا تھا اسے تو جھکا کیوں نہیں؟ جو میرا تھا، جسے میں نے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے میں نے بنایا تھا، اسے جھکا کیوں نہیں؟ دو جواب دیے ہیں شیطان نے. شیطان نے دو جواب دیے، دونوں جواب آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. پہلا جواب، کیوں آدم کو نہیں جھکا؟ سبب کہتا ہے، غور کیجئے گا، کہتا ہے کیف اسجد لبشر، میں اور بشر کو جھکوں. یار اب یہ بشر والی لفظ آ گئی نا. کیف اسجد لبشر، میں بشر کو جھکوں. اس سے پہلے بشر لفظ کبھی استعمال ہوا ہی نہیں تھا. پتا چلا یہ بشر لفظ نبیوں کو کہنے کی عادت فقط شیطانوں کو ہوا کرتی ہے. اب شاگردیاں تو چلیں گی، اب شاگرد تو چلیں گے نا. تو جو رحمان کا مرید ہوگا وہ نبی کہے گا، جو شیطان کا مرید ہوگا وہ بشر کہے گا.
سمجھو ہے پہلا جواب. دوسرا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا لا تسجد لمن خلقت بیدی، ارے جس کو میں نے بنایا اپنی قدرت کاملہ سے بنایا، اسے کیوں نہیں جھکا؟ اب جواب دے رہا ہے. کمال کا جواب ہے. لطف آ جائے گا جن کے سینوں میں سمندر ہے ولایت کا، مزہ نہ آئے تو دیکھیے گا. جواب دیتا ہے خلقتنی. کیوں نہیں جھکا؟ جواب خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا اور آدم ہے مٹی. شیطان ہے آگ، آدم ہے مٹی. معاملہ ہے سجدے کا، اور شیطان کو سجدے میں مٹی اچھی لگتی ہی نہیں ہے. میں کیا کروں بھائی؟ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھو فرق. بشر نفس ہو بہو، ایسا ہے؟ نفس اور بشر ہو بہو، ایسا ہے؟ اچھا، بشر اور نفس یعنی ہو بہو، اس کی معنی کیا ہے؟ ہو بہو. یاد رکھیے گا اللہ نے نبی کو بشر نہیں کہا، مثل بشر کہا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا، مثل اور اصل کا فرق بتاتا چلوں. مثل اور اصل کا فرق بتاؤں. ایک ہے اصل بشر، ایک ہے مثل بشر. جاگیے گا، علی کی عزت کی قسم ہے، خون جگر سے سینچے ہوئے الفاظ ہیں. کیا کہا؟ ایک ہے اصل بشر، ایک ہے مثل بشر. اصل بشر اور مثل بشر کا فرق بتاتا ہوں. رکے. یہ میرا گرین کارڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کون ہے؟ یہ کون ہے؟ میں ہوں، ٹھیک ہے؟ محمد عباس نقوی، ٹھیک ہے؟ باپ کا نام سید علی، ٹھیک ہے؟ اب یہ گر گیا. اچھا، جو نشانیاں مجھ میں ہیں وہی نشانیاں اس میں ہیں، لیکن فرق یہ ہے یہ اصل بشر نہیں ہے، مثل بشر ہے. غور کیجئے گا، اصل بشر اور مثل بشر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے نبی کو اصل بشر نہیں کہا، مثل بشر کہا. کیوں؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا تو ٹانگ میری ٹوٹے گی، یعنی اصل بشر کی یا مثل بشر کی. اور میں اگر انتقال فرما گیا تو اصل بشر مرے گا یا مثل بشر مرے گا. اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ یاد رکھنا میرا محمد اصل بشر نہیں ہے، مثل بشر ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے بشر مرتے ہیں، مثل بشر مرتے نہیں ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے مجلس ابھی شروع نہیں کی ہے یار، میرا موضوع نہیں ہے یہ، تو بات آ گئی تو میں نے شروع کر دی. مجلس تو میں اب پڑھوں گا. گھبرا گئے؟ ارے کیا برے پھنسے ہو آج تو ساری رات جگاؤں گا. ویسے بھی جاگنے کی رات ہے بھائی، جاگو، عبادت ہے تو ایسی عبادت کرو. میرے ساتھ ہے؟ کیسے پتا چلے؟ ہے یہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. زندہ باد. بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. کیا بات ہے؟
सकता। अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो किसी बाप की जन्नत में जाने जा रही है यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो फरमाई, अल्लाह क्या मांग रहा है? फकुल तालो न दो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना। मजबूर हूं, थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, फिर आता हूं अपने मौजू की तरफ। घबरा तो नहीं? अनफुसना व अनफुसकुम। पाकिस्तान एक प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वो पीर साहब थे, नाम नहीं लूंगा, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, उनके मामू जो थे वो हमारे पट्टे भाई थे, समझ गए मौलवी साहब। तो अच्छा, बहुत बड़े मुफस्सिर भी हैं, जो बेचारे जितना इल्म रखते हैं अपने हिसाब से, उन्होंने कुरान की तफसीर की है। मेरे मौला, हाँ, तो उन्होंने जब इस आयत पे पहुंचे, आयत मुबाहला पे, तो उन्होंने एक तबसरा किया है और उन्होंने एक जुमला कहा है, ठीक है? वो जुमला क्या है कि अल्लाह ने नबी से कहा फकुल तालो न दो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ये असल में ये जो अनफुसना है, इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पे नबी खुद गए हैं। निसाना की जगह पर जनाब सैयदा फातिमा गई है, और अबनाना की जगह पर अल्लाह का नबी अली को लेके गया। क्यों क्यों क्यों? अब जवाब देता है, गौर कीजिएगा। हाँ, पीर साहब ने लिखा तफसीर में, कहा कि अबनाना की जगह पर मैं बहुत सरसरी गुजरूंगा, देखता हूं कौन पहुंचता है। मेरे अल्फाज नहीं है, मैं तो सिर्फ तबसरा करता हूं, तर्जुमा करके छोटा सा तबसरा करूंगा, देखते हैं आप पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। कहा अनफुसना की जगह पे नबी खुद चले गए, निसाना की जगह पे खातूने जन्नत को ले गए, और अबनाना की जगह पर अली को लेकर गए। क्यों? जवाब देते हैं तफसीर में कि इसलिए कि जो शरीफ दामाद होते हैं, यार आखिर तक जाग कर, जो शरीफ दामाद, मौलाना ने लिखा है, जो शरीफ दामाद होते हैं वो बेटों के बराबर होते हैं। वो पकड़े गए, हाँ, क्या कहा? अली को बेटे की जगह पे ले गए, मतलब अली शरीफ दामाद थे, इसलिए शरीफ दामाद बेटों के बराबर होते हैं। पता चला बाकी या तो दामाद नहीं थे या शरीफ नहीं थे। तवज्जो है? तो ये जितनी भी अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की, जिसे हम नाम जंग का देते हैं, ये जंगे नहीं है, ये किरदार है। अहले बैत ने किरदार दिया है कि ऐसा किरदार किसी का हो। ये मैंने अपनी बात शुरू की इसलिए आपकी खिदमत में पेश किया। मैं आ रहा हूं अब अपने उस मौजू की तरफ। मेरी मजलिस अब शुरू हो रही है, पूरा अपना पूरा वक्त लूंगा इंशाअल्लाह, माफ कीजिएगा, लेकिन आप मेरे साथ इस इबादत में जरूर साथ में रहिएगा, जाग कर सुनिएगा। तवज्जो चाह रहा हूं। मैंने पहली मजलिस में अर्ज किया था कि कुरान ने लफ्ज़े जैसे सिरात कहा, सिरात का मतलब रास्ता है, और फिर मसलक रास्ता, मजहब रास्ता, दीन रास्ता, ठीक है, ये सारे रास्ते, शरीयत रास्ता, ठीक है। इसी तरह सबील भी रास्ता है, ठीक है। इन सब में हल्का मामूली सा फर्क जरूर है, लेकिन ये सब के सब रास्ते की माना में है। चलिए, ये सबील रास्ता कैसे है,
تھوڑی دیر کے لیے سبیل کو ماننے والوں کو سناؤں، جو مانے اس کو بھی سناؤں گا سبیل، جو سبیل نہ مانے اس کو بھی سبیل سناؤں گا. ہاں میرے ساتھ ہیں؟ اب سنیے گا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. اللہ کہتا ہے خبردار کبھی تصور بھی نہ کرنا ان کے لیے جو سبیل پر اس دنیا کو چھوڑتے ہیں. سبیل پر اس دنیا کو چھوڑتے ہیں. احیاء وہ زندہ ہیں مردہ نہیں ہیں. توجہ ہے، جو سبیل پر مرے وہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اسے شہید کہا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ شہید اسے کہتے ہیں جو زندہ بھی ہو اور سبیل پر بھی ہو. ایسا ہے؟ ہمارے یہاں کانسیپٹ الگ ہے. شہید کے لیے سب سے پہلے گولی شرط ہے، کلہاڑی شرط ہے، گاڑی کے نیچے آ جانا شرط ہے. آج کل تو ماشاءاللہ زیادہ شہید ہو گئے ہیں. پہلے تو گنے چنے شہداء تھے، آج کل تو جو جسے چنگچی لگ جائے وہ بھی شہید ہے، جو ٹرک کے نیچے آ جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو یہ کوسٹریں چل رہی ہیں نا وہ کیا ہے G11 اور پتہ نہیں کون کون سی، جو اس کے نیچے آ جائے وہ بھی شہید ہے. ایسا ہے؟ لیکن سنو، اللہ کے پاس شہید کا کرائیٹیریا الگ ہے. شہید کسے کہتے ہیں؟ میں 1 منٹ کے لیے روکوں گا پھر آگے بڑھوں گا. شہید اسے کہتے ہیں جو سبیل پر ہو اور زندہ ہو. سبیل پر ہو اور زندہ ہو. سبیل پر ہو اور زندہ ہو. عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے. شہید کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. عجیب آیت ہے. اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ، تمام امتوں پر بھیجے ہوئے نبیوں کو ہم نے ان امتوں کا شہید قرار دیا. یعنی تمام نبی شہید. شہید کا مطلب کیا ہے؟ گواہ. سیدھی سی بات ہے. شہید کا مطلب ہے گواہ. ٹھیک ہے؟ شہید گواہ. اچھا گواہ تھوڑا سا میں پہلے واضح کر دوں، یہاں پر کوئی ایڈوکیٹ بھی ہوں گے ضرور، کچھ لا پڑھنے والے بھی ہوں گے. تو میں نے بھی جورسپروڈنس پڑھی ہے. آپ کے یہاں بھی بہت سارے ایسے ہوں گے افراد نوجوان جنہوں نے لا پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، یا لائر ہوں گے یہاں پر. میں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہمارے یہاں گواہ اس کو کہتے ہیں جو، سوئیے گا نہیں، گواہ اس کو کہتے ہیں جو فعل کو ہوتا ہوا دیکھے. جو سن کے آئے اس کی گواہی قبول ہے یا نہیں؟ اس کی گواہی قبول، یعنی سنی سنائی کی گواہی. گواہ وہ ہے جو فعل کو ہوتا ہوا مان گئے آپ. اب پڑھیں آیت. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. تمام امتوں پر بھیجے ہوئے نبیوں کو ہم نے ان امتوں کے کردار کا گواہ بنایا ہے، شہید بنایا ہے، گواہ بنایا ہے. یعنی آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے تمام نبیوں کو اللہ نے ان امتوں کے کردار کا گواہ بنایا ہے. وہ جو عمل کریں گے ان کے عمل کو وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی آدم اپنی امت کے کردار کا گواہ، جناب نوح اپنی امت کے کردار کا گواہ، جناب موسیٰ اپنے امت کی کردار کا گواہ، جناب ادریس اپنے امت کی کردار کا گواہ. کچھ وہ کام ہوتے ہیں جیسے ہمارے لڑکے سگریٹ ہم سے چھپ کر پیتے ہیں. او بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو پتا چلا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سب کے سامنے انجام نہیں دیے جاتے. تو اس کی گواہی کیسے ہوگی؟ بھائی وہ تو تیرا گواہ نہیں دیکھ سکتا، اس کا گواہ دیکھ لیتا ہے کہ کون کر کیا رہا ہے.
تو پتا چلا تمام امتوں پر بھیجے ہوئے نبیوں کو اللہ نے ان امتوں کے کردار کا گواہ بنایا ہے، یہ سارے نبی۔ پھر میرا سردار، گھبرا گئے ہیں آپ، تھک گئے، مجھے لگتا ہے تھک گئے، ہاں؟ تمام انبیاء امتوں کے گواہ، میرا سردار نبی کون ہے؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے حبیب، تمام نبیوں میں اور تم میں فرق یہ ہے، سارے نبی امتوں کے گواہ بنیں گے، تو آدم سے عیسیٰ تمام نبیوں کا گواہ بنے گا۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، تمام نبیوں کا گواہ بنے گا، تمام نبیوں کا گواہ بنے گا۔ گواہ اس کو کہتے ہیں جو فعل کو، یہ نبی آدم کی گواہی تب دے گا جب آدم کو بنتا ہوا دیکھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی یہ کبھی نہ کہتا وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ارے ہم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ نہیں سمجھا سکا؟ پھر سنیں یہ الفاظ، میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بلاسٹ ہوا، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے کراچی کو، ہمارے پاکستان کو، ہمارے صوبہ سندھ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہاں، ایک بلاسٹ ہوا، اور اس بلاسٹ کے بارے میں کسی دوست سے کہوں کہ بھائی جان آپ کو یاد ہے جب وہ بلاسٹ ہوا تھا تو ہم کربلا جا رہے تھے۔ یہ یاد اسے دلایا جاتا ہے جو وہاں پر، ایسا ہے یا کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ یاد اسے دلایا جاتا ہے، ہاں، لڑکے، بیماری ہے لڑکوں کو ایک عجیب سی، اور وہ ہے ویلیاں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایران میں ڈرفٹوں کی بیماری ہے، یہاں پر ویلیوں کی بیماری ہے۔ تو اب وہ لڑکے کیا کہیں گے؟ یاد ہے جب فلاں لڑکا گر گیا تھا۔ یہ یاد اسے دلایا جاتا ہے جب وہ ویلی کے وقت وہاں پر تھا۔ یاد جا کر سنیے گا، یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ اللہ کہتا ہے تمام نبی امتوں کے گواہ، میرا سردار محمد نبیوں کا گواہ۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اے محمد، یاد ہے جب ہم ابراہیم کا امتحان لے رہے تھے، یاد اسے دلایا جاتا ہے جب وہ ہو۔ توجہ ہے میرے دوستو؟ تمام نبیوں کے تبلیغ کا گواہ، تمام نبیوں کی تبلیغ کا گواہ ہے۔ رکیے گا، خدا اللہ الصمد ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، عشق سے بڑھ کر حبیب مانتا ہے محمد کو، لیکن ظاہری طور پر ہمارے سردار نبی اس دنیا میں ظاہری طور پر نہیں ہیں، لیکن ظاہری طور پر نہیں دکھ رہے نا، ہاں، تو وہ تو بے پرواہ ہے۔ جو خدا امتوں پر نبیوں کو گواہ قرار دے، ٹھیک ہے، ان کے کردار کا گواہ، اور اپنے حبیب کو نبیوں کی تبلیغ کا گواہ قرار دے، اگر قیامت میں اپنے نبی کو کھڑا کر کے کہہ دے اے محمد تبلیغ تو آپ نے بھی کی تھی، آپ کا گواہ کون ہے؟ بھائی میں ختم کر رہا ہوں یار، میں ختم کر رہا ہوں۔ بے پرواہ ہے نا بھائی، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے یار، ہاں، کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز تو نہیں ہے، یہ سب چیزیں ممکنات میں سے ہیں۔ جو خدا امتوں پر نبیوں کو گواہ بنا سکتا ہے، جو نبیوں کی تبلیغ کا اپنے حبیب کو گواہ بنا سکتا ہے، قیامت کے دن اگر کہہ دیا ہاں حبیب آپ نے بھی تو تبلیغ کی تھی،
آپ کی تبلیغ کا گواہ کون ہے؟ گھبرا کر نہ سنیے گا، آپ کی تبلیغ کا گواہ کون ہے؟ تو پہلے تلاش کرو نبی نے تبلیغیں کون کون سی کی ہیں۔ گھبرا گئے؟ چلو چلتے ہیں قرآن کی طرف، تلاش کریں کہ نبی نے کون کون سی تبلیغیں کی ہیں۔ ہاں کوئی آیت تو دکھاؤ، سب کے پاس موبائل ہے نا، تلاش کرو نبی کی تبلیغیں۔ نماز کی آیت نکالو، ہے یہاں پر تبلیغ کا لفظ۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے، مولانا آ رہے ہیں، اچھا کون سے؟ فلاں، ارے یہ تو تبلیغی ہے، مطلب تبلیغی یعنی جو نماز کی بات کرتا ہے وہ تبلیغی ہے۔ ہاں ہمارے یہاں کانسیپٹ میں بتا رہا ہوں، ہمارے کراچی کا کون مولانا کس کو بلایا ہے آج ٹرسٹ نے؟ محمد عباس نے، ارے یہ تو تبلیغی ہے یار، چھوڑو ہٹاؤ، اسے کون سنے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور میں یعنی کیسے بیان کروں، پورے قرآن میں نماز کا تذکرہ ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، خمس کا ہے، تمام احکامات ہیں، لیکن کسی کے لیے لفظ تبلیغ نہیں آیا۔ اگر لفظ تبلیغ آیا ہے تو سنو کہ کس کے لیے آیا ہے؟ آخری حج ہے نبی کا، حج سے واپس نکلے، اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، غدیر پر پہنچ کر آج کرنا تبلیغ۔ پتا چلا کائنات میں نماز سے بڑھ کر تبلیغ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ زندہ باد۔ میری بات کو سنیے، قلت وقت ہے، میری بات کو سنتے جائیے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ہاں تو نبی نے تبلیغ کی یا نہیں کی؟ ہاں نماز کے لیے جو خدمات انجام دی اسے تبلیغ کہتے ہیں، قرآن نے تو نہیں کہا۔ روزے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ دین ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سوا، جس کی نماز قبول نہیں، ہاں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ مودت اہل بیت، لوگ عجیب عجیب سی باتیں کرتے رہتے ہیں، عجیب عجیب سی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے صرف کم علمی کی وجہ سے، اگر علماء نے کہہ دیا کہ علی ولی اللہ جز نہیں ہے تب گئے، علی ولی اللہ جز نہیں ہے، نہ نماز کا نہ اذان کا، جز نہیں ہے، علماء نے کہا۔ اب آپ بھی سناٹے میں آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں سنیں، جز اسے کہتے ہیں کہ جس کو نکالو تو وہ چیز ناقص ہو جاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ علی ولی اللہ یا ولایت اہل بیت جزء نماز جزء دین نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، مراجع نے لکھا ہے، لیکن سمجھ کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی ولی اللہ جز نہیں ہے۔ ہاں اچھا، نماز کے اجزاء کون بتائے گا؟ نیت، قیام متصل بے رکوع، 2 سجدے، تشہد، سلام، اس میں علی کا ہے۔ یہ نماز ہو گئی نا، اسی کو نماز کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ اچھا، اسے نماز کہتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ کے دکھائے۔ اب میرا سوال ہے، وضو نماز کا جز ہے یا نہیں؟ نو، اگر ہوتا تو آپ پہلے کہتے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ نماز کے اجزاء بتائیں تو آپ نے کہا نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، قیام متصل بے رکوع، 2 سجدے، تشہد اور سلام۔
یہی تھی نا نماز. تو اب بتاؤ وضو کیا ہے؟ وضو تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. اب میرا سوال ہے کہ بنا وضو کے نماز پڑھ کے تو دکھاؤ. پتا چلا وضو جزء نماز نہیں ہے, وضو شرط نماز ہے. علی جزء نماز نہیں ہے, علی شرط نماز ہے. بات کو سمجھو. مراجع کے پیچھے پڑ جاتے ہو, علماء کے پیچھے پڑھو, تمہیں پتا چلے کہ اصل بات کیا ہے, مراجع کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اٹھا کے ایک بار جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, ہاں دین ایک, امام ایک, 12 امام, سب کے قول ایک جیسے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ یوں ہونا چاہیے, دوسرا مجتہد کہہ رہا ہے کہ یوں ہونا چاہیے. یہ کیوں؟ ابے تو کون ہوتا ہے؟ تو ہوتا کون ہے؟ ہم سب سے بڑے مولانا بن کے بیٹھ جاتے ہیں فیک بک پر. فیس بک نہیں کہتا اسے, فیک بک پر. ٹھیک ہے نا, یہ فیک بک ہے. یعنی انجینئر ہے وہ بھی فیس بک پر کیا بنے گا؟ بہت بڑا علامہ. ڈاکٹر ہے وہ بھی. ارے بھائی جو تیری فیلڈ ہے تو اس پہ کرنا. بیلی سے لو پہ بات کر, جی ڈی چیٹرجی پہ بات کر. ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں کیا؟ ہاں تو تو اس پہ بات کرنا. تجھے جس چیز کا علم ہے تو اس پہ بات کر. لیکن سب سے بڑے عالم بن کے وہی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اور بحث کیا ہوگی؟ اتنے ائمہ اطہار ہے, ان کے اقوال میں تو کوئی فرق نہیں ہے. ابھی سمجھاتا ہوں, ایک مثال میں سمجھاؤں گا کہ علماء کا جو اختلاف ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. اب آپ سے فیصلہ لوں گا. ائمہ سب کا نظریہ ایک, معصوم ہے, کوئی ایک دوسرے کے مخالف تو نہیں ہو سکتے نا. جو مسئلہ بیان کریں گے اس میں اختلاف ہوگا؟ نہیں ہوگا. اللہ ایک, قرآن ایک, شریعت ایک. پھر مراجع کوئی کہتا ہے کہ یہ ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ ہے. مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں. اگر میں ایک کاغذ پر 6 لکھوں, اب دیکھنے والا ایک وہاں بیٹھا ہے, ایک یہاں بیٹھا ہے. جو وہاں بیٹھا ہے وہ کیا کہے گا؟ یہ 9 ہے. جو یہاں بیٹھا ہے وہ کہے گا یہ 6 ہے. اب بتائیے دونوں میں سے غلط کون ہے؟ بتائیے, کوئی ہے غلط ان میں؟ تو پھر کیوں جلدی کر کے ارے وہ فلانا مولانا وہ تو غلط ہے. ابے تو نے کہاں سے غلط کر دیا؟ زاویہ, ویو, اینگل, جس اینگل سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے. جس اینگل سے یہ مجتہد دیکھ رہے ہیں یہ بھی غلط نہیں ہے. اب یہ تو شریعت لکھنے والے کو پتا ہے کہ میں نے 6 لکھا ہے یا 9 لکھا ہے. بات سمجھ میں آ گئی میرے دوستو؟ مت کریں اتنی جلدی, مت کریں. تو اللہ نے پورے قرآن میں کل ایک تبلیغ بتائی ہے نبی کی, کل ایک. اور وہ تبلیغ کیا ہے؟ ولایت. تھک گئے یار, ہاں تھوڑا جگاؤ ان کو جگاؤ. ہاں پورے قرآن میں اگر تبلیغ ہے تو کل ایک ہے, اور وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. سوال کیا تھا؟ اللہ بے پرواہ ہے, تمام نبیوں کو گواہ بنائے گا امتوں کے کردار کا. ٹھیک ہے, تمام نبیوں کے تبلیغ کا گواہ اپنے سردار نبی کو بنائے گا. لیکن قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا کہ تو نے بھی تو تبلیغ کی تھی, تیرا گواہ کون ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر میں مثال کہ نبی کا گواہ سائیکولوجیکلی کون بن سکتا ہے. میرے پاس آیات ہے, روایات ہے, لیکن میں ابھی سائیکولوجیکلی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نفسیاتی طور پر, منطقی طور پر کون نبی کا گواہ بن سکتا ہے. میرے پاس ایک نوجوان آیا, مولانا فلاں منسٹر, ہاں آپ کے دوست ہیں,
ذرا سفارش کر دیں میری نوکری لگ جائے, ٹھیک ہے. تو اب 3 لوگ ہیں, ایک ہے نوکری مانگنے والا, دوسرا نوکری دلانے والا, تیسرا وہ جس نے نوکری دی. گھبرا گئے؟ ایک ہے نوکری مانگنے والا, ایک نوکری دلانے والا, ایک وہ جس نے نوکری دی. میں نے ان سے بات کی 2-4 مہینے کے بعد. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ لڑکے کو نوکری لڑکے کا کام ہوا یا نہیں ہوا؟ میں منسٹر سے تو نہیں پوچھوں گا کہ حضور آپ بتائیے کہ آپ نے بچے کو نوکری دی یا نہیں. تو اب اس کام کی گواہی کے لیے کس سے پوچھوں گا؟ اس بچے سے پوچھوں گا. نوجوان بتا تیرا کام ہوا یا نہیں ہوا؟ تو غدیر میں تھے 3, ایک ولایت کا حکم دینے والا, دوسرا اعلان کرنے والا, تیسرا وہ جسے ولایت مل رہی تھی. اللہ محمد سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے تبلیغ کی یا نہیں, وہ تو علی کو کھڑا کر کے کہے گا تیرا کام ہوا یا نہیں ہوا. یہ کرم ہے آل محمد کا. گفتگو انشاءاللہ رہے گی. آخری رات ہے, زہرا کا لال اکیلا ہے, اکیلا ہے فاطمہ کا لال. بڑا خیال ہے میری آقا زادی کو. میں کیونکہ شہادت کل ہے, میں صرف 2 یا 4 جملے کہوں گا کہ بی بی کو پرسا دے سکیں. اس کے بعد اعلان کیا جائے گا. عزاداران امام, عید کا دن ہے, دل سے سنیے گا, عید کا دن ہے. نبی کے پاس ایک شخص آیا جو 2 چھوٹے چھوٹے گھوڑے لے آیا. نبی کو آ کے دیے, کہا کہ حضور یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے. نبی نے ایک گھوڑا حسن کو دیا, ایک گھوڑا حسین کو دیا. حسین نے گھوڑے کو دیکھا, گھوڑا دوڑتا ہوا حسین کے قدموں پہ آ کے منہ رکھتا ہے. حسین نے کہا فَأَنْتَ مُرْتَجِزٌ, اے میرے گھوڑے آج سے تمہارا نام مرتجز ہے. عزادارو, زہرا کا لال اس گھوڑے کو پالتا رہا. 2 سال گزر گئے, گھوڑا بڑا ہوا. عید کا دن آیا, نبی کو آ کے حسین نے کہا نانا ہم گھوڑے سواری جانتے ہیں. اچھا آپ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں. تو نماز کے بعد لے آئیے گا اپنا گھوڑا. نماز ختم ہوئی, نبی نے نماز عید کے بعد تمام صحابہ کو بلایا, سارے جمع ہو جاؤ, آج میرا حسین گھوڑے پہ سوار ہوگا. یار بہت بڑا جملہ ہے اگر سمجھ گئے تو. نبی نے کہا آج آنا, میرا حسین گھوڑے پہ سوار ہونے جا رہا ہے. تاریخ نے لکھا ہے حسین نے ذوالجناح کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا, گھوڑا سو گیا. حسین اس سوئے ہوئے ذوالجناح پہ سوار ہوا, پھر پیٹھ تھپ تھپائی, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. محمد رونے لگے, لوگوں نے مبارکیں دی, نبی رونے لگے. ہاں تو لوگوں نے کہا آپ کا نواسا تو آج سوار ہوا ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو نبی کہتے ہیں تم نے محمد حسین کو سوار ہوتے دیکھا ہے, میں نے حسین کو اترتے ہوئے دیکھ لیا. عزاداران امام, تاریخ نے لکھا ہے دروازے پر کھڑی تھی کنیز زہرا. مقتل نے لکھا ہے, تاریخ نے لکھا ہے دوڑتی ہوئی آئی ہے نبی کے پاس اور کہتی ہے یا رسول اللہ, حسین کی ماں کو پتا چلا ہے کہ حسین پہلی مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوا ہے. ماں کہتی ہے کہ حسین سے کہیں مجھے بھی سوار ہو کے دکھائے. تاریخ نے لکھا حسین ذوالجناح کو لے کے اندر گھر میں گئے,
دروازہ بند کر دیا گیا. زہرا نے کہا حسین سنا ہے آپ نے گھوڑے کی سواری کی ہے؟ جی ماں. آج ہمیں بھی کر کے دکھائیں. حسین گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپائی, گھوڑا سو گیا. حسین اس لیٹے ہوئے گھوڑے پر بیٹھے, حسین نے تھپ تھپایا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا گھوڑا. ایک ہی جملہ کہوں گا, جب گھوڑا اٹھ کے کھڑا ہوا, میری آقازادی نے حسین کو ہاتھوں سے نیچے اتارا, کہا حسین جاؤ نانا کے پاس, گھوڑا یہی رہنے دو. حسین باہر گئے, بی بی نے دروازہ بند کیا. جو مانگنے آئے ہو, بی بی نے چادر اتاری, بی بی نے چادر اتاری, چادر میں دانے ڈالے, گندم کے جو کے دانے ڈالے. ذوالجناح کے سامنے آ کے روکا اور کہنے لگی اے ذوالجناح یاد رکھنا یہ وہ چادر ہے جس میں حسین کا نانا بنا اجازت نہیں آتا. دیکھ حسین کی ماں تجھے اس میں کھانا کھلا رہی ہے, اس کا بدلے میں ایک وعدہ کر. ارے جیسے حسین کو سوار کیا تھا کربلا میں, ویسے ہی اسے سواری سے نیچے. عزاداران حسین, دو جملے ختم کر رہا ہوں, اعلان کروں گا پھر ہی لاشا حسین کا اٹھایا جائے گا. صرف دو جملے. آخری وقت ہے میرے حسین کا, بہنوں سے رخصت ہو رہا ہے, بیٹی سے رخصت ہوا. بیٹی سے رخصت ہونے کے بعد جب بہنوں سے رخصت ہوا, کوئی بچہ نہیں ہے نا. خیمے سے باہر جیسے ہی نکلا, جیسے اپنے ذوالجناح پہ نظر پڑی. عزادارو جو ابھی تک پرسہ نہیں دے سکے ہو, حسین جیسے ہی باہر نکلے, دیکھا ذوالجناح ویسے ہی سجا ہوا ہے جیسے عباس سجایا کرتا تھا. حسین واپس خیمے میں آئے اور کہنے لگے زینب میرا ذوالجناح کس نے سجایا ہے؟ آگے بڑی ہے رقیہ عباس کی بہن اور کہنے لگی آقا معافی چاہتی ہوں, رات عباس مجھے باہر لے گئے, آپ کے ذوالجناح کے سارے زیورات اتارے اور میرے سامنے رکھنا شروع کیے اور کہنے لگے یاد رکھنا رقیہ اگر ہم نہ رہے ایسا نہ ہو زہرا کے لال کا کوئی گھوڑا سجانے والا نہ ہو, اس لیے ہم نے آپ کا گھوڑا سجایا ہے. عزادارو اے مسلمانوں, ایک اعلان سنو, نبی کا نواسا, زہرا کا بیٹا, علی کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں پامالی کے زد پہ شہید کر دیا گیا. کربلا میں اس کے جنازے کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. آج سب مل کے حسین کے جنازے کو کندھا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون.